ایک تو یہ کہ اس موقع پر سورج گرہن لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، اور دوسرا یہ کہ بعد میں حضرت سیدہ ماریہ کی حیات طیبہ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک رہی ہیں، اور کہاں تدفین ہوئی، کیسے ہوئی؟ جی حضور والا، جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یہ بخاری کی کتاب الجنائز کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے یہ جملے ارشاد فرمائے، کیونکہ صحابہ کو حیرت ہوئی تھی کہ آقا کریم کیوں آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ کی تو یہ کیفیت ہوتی ہم نے جیسے حیرت ہوئی تھی جب آپ چوم رہے تھے حضرات حسنین کو، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم نے پھر وہ لفظ ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں اور جو دل ہے وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہ جملے نہیں کہتے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی نہ ہو۔ کیا بات! ولا نقول الا ما یرضی ربنا، وہی ہمارے زبان سے لفظ نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، لیکن آپ کے جانے کا ہمیں غم تو ہے۔ اور یہ رسول اکرم کو صرف اسی لمحے تو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، آقا تو پہلے ہی جناب حسین کے فدیے میں ابراہیم کو دے چکے تھے، اور یہ مشہور واقعہ ہے، اور یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو آئے ہی جناب حسین کا فدیہ بن کے، جس طرح رسول اکرم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے لیے 100 اونٹ، اور آج وہ دیت بن گئی ہے، خون بہا بن گیا ہے، تو اسی طرح رسول اکرم کے یہ صاحبزادے جناب ابراہیم دنیا میں آئے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا فدیہ بن کر آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حسین پاک اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ شہزادہ رسول بھی قربان ہوئے ہیں ان کی خاطر، اور یہ نہیں ہے کہ حسین کے لیے یہ قربان ہو گئے اور جناب حسین کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، نہیں، حسین پاک نے اسے بڑی قربانی دینی تھی۔ تو لہذا رسول اکرم کے ایک گود میں جناب ایک یعنی ران پہ جناب حسین ہے اور دوسری طرف جناب ابراہیم ہے، اور آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آقا آپ کو اختیار ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دیجیے۔ اب وہ کیا کیفیت تھی، اب وہ لفظوں میں تو نہیں بیان کی جا سکتی، رسول اکرم کا اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، لیکن آقا کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ کیا تھی، اور پھر آپ نے جناب زہرہ کی خاطر حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ یہ بھی ایثار کی کمال مثال ہے۔ اور جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا، آپ وہ ہستی ہیں کہ بزم ازواج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد انہیں یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کے وجود پاک سے رسول اکرم کے اولاد کا تولد ہوا ہے۔ تو یہ بزم ازواج کی بات ہو رہی ہے، تو ازواج کی مبارک بزم میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس دن سورج گرہن لگا اور نبی اکرم کی ذات آئی ہی ازالہ توہمات کے لیے، توہمات کو دور کرنے کے لیے، وہ جناب زید بن حارثہ کی زوجہ حضرت زینب کے ساتھ رسول اکرم کا نکاح ہو تو متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے والی اس رسم کو توڑنے کے لیے یا بدشگونی کو ختم کرنے کے لیے، ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبح صبح کبھی لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کہ میں رستے میں آ رہا تھا اور میرے سامنے سے بلی گزر گئی ہے، کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے تو دن اچھا نہیں ہوگا، تو کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے بدشگونی نہیں پیدا کرنی چاہیے، انسان کے اپنے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنی ناکامیوں کو بھی خود قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف پتھر کے بت توڑے ہیں بلکہ آپ نے توہمات اور شکوک و شبہات کے بت بھی توڑے ہیں، اور اس موقع پہ بھی دیکھیے نا کتنا اندوہناک موقع ہے، غمناک موقع ہے، اور مشرکین مکہ کا یا دیگر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت یہ یعنی اس کو معجزہ بنا لینا بڑا ہی آسان تھا کہ ایسا خاموش آپ رہ جاتے تب طے ہو جاتا کہ اس سورج گرہن کی وجہ، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ کے لیے یہ میرا رب کر سکتا ہے تو رسول اکرم کی شان اور عزت اور عظمت کیا ہوگی۔ تو یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ، رسول اکرم نے یہ جملہ بولا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے دنیا سے جانے سے یا دنیا میں آنے سے سورج گرہن نہیں لگتا یا چاند گرہن نہیں لگتا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، اور جب تم انہیں دیکھ لو کہ سورج گرہن لگا ہے یا چاند گرہن لگا ہے تو توہمات میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرو اور اس کی بڑائی کو اور کبریائی کو بھی بیان کرو اور اللہ اکبر کی صدا زیادہ سے زیادہ بلند کرو۔ تو اس موقع پہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے رب نے رسول اکرم کے ذریعے توہمات کا ازالہ کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان ہستیوں کا دنیا میں آنا بھی مبارک ہے، دنیا سے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے، جو ابتداً قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ حیات ہوتے، نبی نہ ہوتے تو میرے آقا کی کسر شان تھی، نبی ہوتے تو پھر شان ختم نبوت پہ حرف آنا تھا، تو اور اگر نبی بھی ہو جاتے لیکن رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کی ذات پاک کے ساتھ
جو ختم نبوت کی شان ہے اس پہ حرف آ جاتا تو پھر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو یہ دعا مانگی گئی تھی کہ ایسا نبی عطا فرما جو تزکیہ نفس کرنے والا ہو اور اتنی بلند شان والا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دی ہے تو زمانے کو بتانے کے لیے کہ یہ ابتر نہیں ہے، اس نے دے کر اٹھایا ہے، تمہیں جواب دیا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو میرے رب نے ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اولاد کا دکھ بھی آقا نے برداشت کیا ہے، آقا کریم نے اپنے والدین کا دکھ بھی برداشت کیا ہے، اولاد کی اولاد کا بھی، اولاد کا بھی، زوجہ کا دکھ بھی برداشت کیا ہے، تو یہ سارے دکھ برداشت کر کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ بلند وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سب کچھ سبحان اللہ۔